أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله. وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب سوال کیا تجھ سے عبادی میرے بندوں نے عنی میرے بارے میں فإنی قریب بس بے شک میں قریب اجیب دعوت الداعی قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو اذا دعانی جب وہ پکارے مجھے فلیستجیبوا لی بس چاہیے کہ وہ بات مانے میری وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور ایمان لائے مجھ پر لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائے. وَحِلَّ لَكُمْ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی راتوں کو الرفث بے پردہ ہونا الی نسائکم اپنی عورتوں کے ساتھ. ہن لباس لکم وہ لباس ہے تمہارا وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ اور تم لباس ہو ان کے. علم اللہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے انکم کہ بے شک تم تختارون انفسکم خیانت کر رہے ہو اپنی جانوں کے بارے میں فتاب علیکم بس اس نے رجوع کیا تم پر وعفا عنکم اور درگزر کر دیا تم سے. فالآن باشروہن بس اب تم مباشرت کر لو ان کے ساتھ وابتغوا ما كتب اللہ لکم اور تلاش کرو اسے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو حتیٰ یتبین لکم یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض سفید دھاگا من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے من الفجر فجر سے. ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر تم پورا کرو روزوں کو رات تک. ولا تباشروہن اور اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو وانتم عاکفون فی المساجد جبکہ تم اعتکاف میں ہو مساجد کے اندر. تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے فلا تقربوها بس ان کے قریب نہ ہو. کذالک یبین اللہ آیاتہ اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اور نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور نہ دے دو ان کو حکمرانوں کے پاس لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ تم کھا لو لوگوں کے مال سے کچھ بالکل ناجائز طریقے سے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہیں.
گزشتہ آیات میں رمضان مبارک کی فضیلت بھی تھی اور روزے کے کچھ احکامات بھی تھے۔ چونکہ عام طور پہ انسان رمضان مبارک میں عبادات اور دعاؤں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اس لیے رمضان مبارک کے احکامات کے درمیان میں کچھ دعا کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں۔ اور اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اتحادی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حاضر ہو کر پوچھا اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں یا ہمارا رب دور ہے کہ ہم اس سے بلند آواز کے ساتھ پکاریں؟ تو ابھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، خاموشی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دیہاتی صحابی کے جواب میں آیت اتاری، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ نبی جب سوال کیا آپ سے میرے بندوں نے میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ ان کو بتا دیجیے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اَيْنَ رَبُّنَا، ہمارا رب کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اس اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے، تینوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر کسی کے قریب ہے۔ سورہ طلاق کے آخر میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا، یا اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو فرمایا فإنی قریب ہوں اس اعتبار سے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن تین شرطیں ہیں دعا کی قبولیت کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی رزق حلال کا اہتمام کرے، حرام سے بہت بچے، کیونکہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے، کہ کوئی گناہ کی غلط چیز، حرام چیز اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے، اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں فرماتے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ دعا مانگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ غافل اور لغو و لعب میں مبتلا دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اب ہمارے ہاں ترتیب یہ ہے کہ ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی۔ ہم نے رٹا لگا رکھا ہے اس دعاؤں کو، وہ پڑھ تو لیتے ہیں، ہماری توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے، تو شکوہ یہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم دعا توجہ کے ساتھ مانگتے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر اس میں حکم یہ بھی ہے کہ دعا مانگنے والا جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ جلد بازی یہ ہے کہ یہ کہتا پھرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، میری قبول ہی نہیں۔ جب تم خود کہنے لگے کہ قبول نہیں ہوئی تو پھر سمجھ لو کہ قبول نہیں۔ فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بھی، بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے اس گمان کو پورا کرتا ہوں۔ تو اس نے پہلے ہی گمان کیا ہوا ہے کہ نہیں قبول ہوئی، مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرماتے ہیں۔ اگرچہ قبولیت کی جو شکلیں ہیں وہ تین مفسرین نے لکھی، یا تو اللہ تعالیٰ بعینہ ہی وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو بندے نے مانگی ہوتی ہے، یا وہ عطا نہیں ہوتی تو نتیجتاً کچھ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیا جاتا، یا یہ شکل نہ بنے تو پھر آخرت میں ان دعاؤں کا اجر دیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ بہت سارے اجر کو قیامت کے دن دیکھے گا، پوچھے گا کہ یا رب یہ عبادات تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کب کی تھی جن کا مجھے اجر دیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جن کی قبولیت دنیا میں ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول ہوگی، آج مجھے اس قدر اجر و ثواب ہونے والا۔ اور میں پر یستجیبوا لی، اس کے ترجمے مفسرین نے دو لکھے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ جب دعا میں قبول کرتا ہوں پھر بندوں کو چاہیے مجھ ہی سے مانگے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ لکھا گیا اور میں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ بندوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مانا کرے۔
میں تو ان کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہوں، لیکن بندے میری بات نہیں مانتے۔ مؤذن دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ کہ نماز کے لیے آؤ، لیکن لوگ مؤذن کی بات نہیں مانتے، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے۔ اور میں وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور لوگوں کو چاہیے کہ ایمان بھی مجھ پر لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ تو سیدھی راہ پر آنے کے لیے 2 شرطیں ہیں، اللہ پر ایمان بھی لایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا بھی جائے۔ یا یوں کہہ لیجیے اللہ کو بھی مانا جائے، اللہ کی بھی مانی جائے۔ یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، فرمایا پھر وہ لوگ سیدھی راہ پر آ جائیں گے۔ اگلی آیت سے پھر رمضان المبارک کے احکامات کو بیان کرنا شروع کیا، چونکہ پہلے بھی رمضان المبارک کے احکامات ہی چل رہے تھے، ضمن دعا کا ذکر آ گیا تھا۔ فرمایا أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا کہ رمضان کی راتوں میں تم بے حجاب ہو جاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ۔ قرآن کریم نے رفث کا لفظ کنائی لفظ استعمال فرمایا، مراد اس سے یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہو گیا۔ اور اس بارے میں بعض روایات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سارا رمضان المبارک بیویوں کے قریب جانا جائز نہیں ہوتا تھا۔ اور بعض روایات جیسا کہ مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رمضان المبارک میں رات کو سونے سے پہلے اگر کوئی آدمی کچھ کھا پی لیتا یا بیوی کے قریب چلا جاتا تو اس کے لیے حلال اور جائز تھا، اس آنکھ لگنے کے بعد اس کے لیے حلال اور جائز تھا۔ تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ اور یہ دوسری شکل یہ، اگر کوئی آدمی عشاء سے پہلے سو بھی گیا، چاہے وہ افطاری کے وقت میں وقت شروع ہونے کے بعد سو گیا، تو اس آدمی کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو صحیح بخاری میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ سارا رمضان مبارک کا مہینہ بیویوں کے قریب صحابہ کرام نہیں جایا کرتے تھے، اجازت نہیں تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی اور عجیب انداز سے فرمایا انہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم بیویوں کا لباس ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ لباس یہ جسم کے تمام عیوب پر پردے ڈالتا ہے، تو اس سے یہ بھی احساس رہنا چاہیے کہ بیوی کو اپنے خاوند کے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہیے اور خاوند کو بیوی کے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ ظاہر ہے نبی تو ہے کوئی نہیں، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی بتقاضۂ بشریت کبھی کوتاہی تو ہوگی، کوئی ایسا بڑا جرم نہ ہو جو مفضی الی الفساد ہو، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے اگر کمی کوتاہیاں ایک دوسرے کی دکھائی دیتی ہیں تو مجالس میں بیٹھ کر مردوں کو اپنی بیویوں کا ایسا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، بیویوں کو اپنے مردوں کی ایسی چیز نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اسی طرح لباس انسان کو خوبصورت دکھاتا ہے، بیوی اپنے خاوند کو معاشرے کے سامنے خوبصورت دکھائے کہ میرا خاوند بہت اچھا ہے، اور خاوند اپنی بیوی کو خوبصورت دکھائے کہ وہ اچھی ہے۔ اور لباس جسم کے ساتھ بلا واسطہ چپٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن جسم کے اوصاف کو نہیں بیان کرتا کہ جسم کس طرح کا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ وہ جو خفیہ پوشیدہ معاملات ہیں وہ معاملات اپنے دوستوں میں بیٹھ کر بیان نہ کرے، اور کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ جو اس کے خفیہ معاملات ہیں انہیں اپنی شریفیوں میں بیٹھ کر بیان نہ کرے۔ ظاہر ہے یہ بیوی کے کچھ آپس کے تعلقات ہوتے ہیں جو شریعت نے عام عورتوں کے ساتھ یا عام مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے حلال نہیں قرار دیے، لیکن یہ آپس میں وہ معاملات جائز رکھتے ہیں، جیسے ہم بستر وغیرہ کے معاملات ہیں، تو یہ دوستوں میں بیٹھ کر کے اور اپنے شہریوں میں بیٹھ کر بیان کرنا یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تم کچھ اپنے ساتھ اس معاملے میں خیانت کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان حضرات سے یہ غلطی ہو گئی کہ یہ پورا مہینہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے اور اپنی بیویوں کے قریب چلے گئے۔ اگرچہ کچھ حضرات صحابہ کرام اور بھی ہیں، لیکن ان حضرات کا باقاعدہ احادیث میں نام آیا کہ حضرات سے ایسا ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا معاملہ بہت عجیب رکھا ہے۔
جب بھی کسی کمی کا تذکرہ فرمائے تو ساتھ ہی میں توبہ کا اعلان شروع فرما دیتے ہیں۔ فرمایا فتاب علیکم، اللہ نے تم پر توبہ کر ڈال دی ہے اور تمہارے اوپر رجوع کر دیا، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر بھی کر دیا۔ تو اس کے ساتھ مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی کسی کمی کوتاہی کو لے کر ان پر طعن و تشریح نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب معافی کا اعلان نص خطی میں اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں کر دیا، تو اب کوئی آدمی ان پر طعن کرے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا نے تو معاف کر دیا ہے، یہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ البتہ تاریخی واقعہ بطور واقعہ کے بیان کرنا، اس کو مفسرین اور محدثین فقہاء نے اس کو جائز قرار دیا۔ فرمایا فالآن باشروہن، اب تم اپنی بیویوں سے ہم بستری کر لیا کرو، اور ساتھ مقصد بھی بیان کیا، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اللہ نے جو تمہارے مقدر لکھ رکھا ہے اسے تلاش کیا کرو۔ معلوم ہوا کہ نکاح کا مقصد صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے اس لیے نکاح کیا ہوا ہے، یہ اس کے نکاح کے صحیح مقصد نہیں ہے، اس کا صحیح مقصد اولاد کا حصول ہوا کرتا ہے، بقائے نسل انسانی ہوا کرتا ہے۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، آج معاشرے میں متعدد شادیاں اسی لیے ناکام ہو رہی ہیں کہ لوگوں نے تعدد نکاح کا سلسلہ جو ہے وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے روانہ تھا۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خواہش ہوتی ہے کہ پہلی بیوی سے اولاد ہو، دوسری تیسری چوتھی سے اولاد نہ ہو، جس کے نتیجے میں وہ دوسرا تیسرا چوتھا گھر بستا ہی نہیں، چونکہ ہمارا مقصد غلط ہو گیا۔ تو میں وابتغوا ما كتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق لکھا ہوا ہے اس کو ہم بستری کے ذریعے سے تلاش کرو، صرف شہوت نامی منسوخ نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شروع اسلام میں یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھانے پینے کا ٹائم ہوتا ہے، یا دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی شروع افطاری کے وقت میں ہی سو گیا تو اس کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔ اور اس حوالے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام حرمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زراعت پیشہ تھے، کاشتکار تھے، مزدور، محنت ملازمت کرنے والے آدمی تھے۔ شام افطاری کا وقت ہوا، رمضان میں گھر آئے، بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں لیکن وہ کچھ انتظام کر لیتی۔ بیوی انتظام و انصراف میں مصروف ہو گئی اور اس صحابی کو کھانے کی انتظار میں لیتے ہوئے نیند آ گئی، آرام لگی۔ اب جب بیوی آئی تو حضرت حرمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو چکے، وہ بیچاری بہت پریشان ہوئی کہ اب کیا کریں گے، کہ اگلے دن کا پھر روزہ رکھنا ہے، 24 گھنٹے کا روزہ ہو تو 48 گھنٹے کا ہوں گے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سب کو جھکایا، کوئی تعلیم نہیں کی، کوئی حجت قائم نہیں کی، اور نتیجتاً اگلے دن میں جب دوپہر ہوئی تو حضرت حرمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش ہو، بیچاروں سے کنٹرول نہیں ہو سکا، پریشان۔ ظاہر انسان ہے تو انسان کب تک بھوک پیاس کو اس شدت کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً مناظر کیا، اور میں وکلوا واشربوا، کھاؤ پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے اور سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے۔ من الفجر کے الفاظ جو ہیں یہ بعد میں نازل ہوئے۔ جب یہ آیت اتری تو مفسرین نے لکھا بعض صحابہ اکرام نے اپنی ٹانگ کے ساتھ دو دھاگے باندھ دیے، ایک کالے رنگ کا ایک سفید رنگ کا، کہ دیکھیں گے جب تک پتہ نہیں چلے گا نا کہ سیاہ کون سا ہے سفید کون سا ہے، تب تک ہم کھانے پینے کو حلال سمجھتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں معروف ہے، انہوں نے دو دھاگے لیے، ٹانگ سے تو نہیں باندھے، تکیے کے نیچے رکھ لیے، اور صبح کھاتے پیتے بھی رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ تکیے کے نیچے سے دھاگا نکال کر دیکھتے کہ سیاہ کون سا ہے سفید کون سا، نہیں پتہ چلتا، کہتے ہیں سحری کا وقت ہے پھر کھاتے پیتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت علی نے ایسا کیا، فرمایا کہ تیرا تکیہ تو پھر بہت بڑا ہے جس کے نیچے قدرت کا نظام کائنات سارا سفید اور سیاہ چھٹیاں، کیا مطلب میں نے تو دھاگے رکھے تھے، اللہ کے بندے سیاہ دھاگے سے مراد رات تھی اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق تھی، تو تیرے پاس اتنا بڑا تکیہ ہے پھر تو نے رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی کے اوپر ڈالا۔
اور میں اس کو سمجھا، اور اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا جیسے غلام محمد پرویز وغیرہ یہ منکرین حدیث کا ایک ٹولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو براہ راست سمجھ لیں گے، ہمیں حدیث پاک کی ضرورت نہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اگر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے احادیث کی ضرورت نہ ہوتی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صاحب اللسان تھے، پیدائشی طور پر عرب تھے، تو وہ بھی پھر قرآن کریم کو خود ہی سمجھ لیتے، جبکہ تاریخ اس بات کا شاہد ہے کہ بہت ساری آیات کے تراجم اور مفاہیم سمجھنے میں صحابہ کرام کو غلطی لگی ہے۔ اعلام الموقعین میں تقریباً 100 صفحات پر وہ واقعات لکھے ہوئے ہیں جہاں قرآن کریم کی آیات کے مفاہیم سمجھنے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو غلطی لگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصحیح فرمائی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ سے صحابہ نے پوچھا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، ارشاد فرمایا ابھی آیت کے الفاظ اترے ہیں، ترجمہ نہیں اترا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا بیانا، قرآن کی تفسیر ہم کریں گے۔ کسی آدمی کو یہ کہے کہ میں خود ترجمے والا قرآن پاک لے لیتا ہوں اور پھر جو مجھے سمجھ آ جائے گا وہ میں اپنی رائے قائم کر لوں گا، تفسیر بن رائے قرآن کریم کی حرام ہے۔ کسی آدمی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسے پڑھے، بلکہ اس کو سمجھے احادیث کی روشنی میں، کسی ماہر استاد سے سمجھے، ورنہ خرابی کا پیش ہے۔ تو فرمایا من الفجر کہ اب تشریف فرمائے کہ سفید دھاگے سے مراد فجر ہے۔ پہلے یہ تو روزے کا شروع والا ٹائم بیان کیا گیا کہ فجر سے شروع ہوگا، اب کب تک چلے گا؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، فرمایا تم اپنے روزوں کو پھر رات تک لے جاؤ، رات تک پورا کرو۔ جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات شروع ہوگی تو رمضان کا روزہ ہو یا دیگر روزہ پورا ہو جائے گا۔ البتہ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک شکل ایسی بھی ہے کہ جب آدمی پھر بھی بیوی سے ہم استری نہیں کر سکتے، وہ کیا؟ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، ان عورتوں سے ہم استری نہ کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مساجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہو۔ دیکھیے مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں، عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ خیر کا زمانہ تھا، شروع و فتن نہیں، تو آپ نے مسجد نبوی شریف کے اندر اعتکاف کیا، اور احادیث میں بعض ازواج مطہرات نے بھی اپنے خیمے وہاں پر لگائے۔ لیکن بخاری شریف صفحہ 273 کے اوپر یہ روایت ہے جلد اول میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر بڑا فرما کیا۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں دیگر خواتین اسلام بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں، یعنی ازواج مطہرات بھی، دیگر خواتین اسلام صحابیات مسجد میں آیا کرتی تھیں۔ لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا بیوتہن خیر لہن، کہ ان عورتوں کے گھر ان کے لیے بہرحال نماز کے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ایسے فرامین اور ارشادات پہنچے تو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کی منشا و خواہش کیا تھا۔ آپ نے صحابیات کو مساجد سے منع تو نہیں کیا تھا، لیکن خواہش یہ تھی کہ یہ گھر میں نماز پڑھا کرے، اس لیے کہ ارشاد فرمایا بیوتہن خیر لہن، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک زمانے میں صحابیات کو بھی منع کر دیا کہ مسجد میں نہ آیا کریں، چونکہ دیگر لوگ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جو نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان میں ایمان کی اس قدر مضبوطی نہیں تھی جو صحابہ کرام میں تھی۔ تو کچھ خواتین نے بطور شکایت حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، انہوں نے آ کے عرض کیا نہیں کہ دیکھو ہم حضور کے زمانے میں مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے اور حضرت عمر ہمیں مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو حالات آج عمر دیکھ رہے ہیں نا، اگر حضور دیکھ لیتے تو وہ بھی بڑا فرما دیتے۔ اور پھر جو آج ہمارے دور کے حالات، اب تو گھروں میں خواتین محفوظ نہیں ہیں، اگر مساجد میں آنے کی اجازت دے دی جائے کہ خواتین آئیں گی تو بہت سارے اوباش جنہیں موبائل سے مصروفیت اور فرصت نہیں ہے وہ چوکوں میں کھڑے ہو جائیں گے کہ فلاں نے بھی یہاں نماز پڑھنے کے لیے گزرنا ہے، فلاں نے بھی یہاں سے نماز پڑھنے کے لیے گزرنا ہے۔ تو نماز امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا بیوتہن خیر لہن، ان کو گھروں میں نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ تمہارا چونکہ مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو مساجد میں تو ہم اس کی ہو نہیں سکتی، اور حالت اعتکاف میں
آدمی اپنی خاص انسانی یا شرعی ضرورت کے لیے گھر یا مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، تو یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ باہر اجازت دیں گے یا مسجد کے لیے گھر چلا جائے۔ تو اعتکاف کی حالت میں خاوند اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ آگے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو تجاوز نہ کرنا۔ دیکھو کس قدر شدت کے ساتھ منع کیا، فرمایا فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ آنا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مبالغے کے لیے جملہ ارشاد فرمایا کہ قریب آؤ گے تو خطرہ ہے کہیں ان کے اندر مبتلا نہ ہو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس طرح کھول کھول کر واضح کر کے اپنے احکامات کو بیان فرماتے ہیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ یہ تقوی کدھر سے؟ اس رکوع کی پہلی آیت سے ہی جھلکتا ہے۔ فرمایا کہ روزہ تمہیں اس لیے رکھوایا جا رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ سارے احکامات بیان کر کے ارشاد فرمایا یہ احکامات ہیں اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ لوگ متقی ہو جائیں۔ رمضان میں تو صرف صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا حرام ہے، حلال رزق بھی حرام ہے۔ تو جو چیزیں اللہ نے ویسے حرام کر رکھی ہیں وہ سارا سال حرام ہے۔ اس لیے آگے فرمایا کہ سارا سال مطلق طور پر آپس میں ایک دوسرے کا مال بھی حرام طریقے سے رکھا ہے۔ اب آدمی رمضان میں تو بڑی شد و بند کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرے اور باقی 11 مہینے حرام بھی کھاتا رہے تو روزے کا مقصد کہاں حاصل ہو؟ روزے کا مقصد اگلی آیت میں بیان کیا، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے بعد باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکمرانوں کے پاس لے جاؤ باطل طریقے سے۔ جوا ہے، سود ہے، رشوت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، یہ سارے اس میں آ گئے۔ اور ایک خاص صورت جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کثرت سے پیدا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا سیاست کے ساتھ اثر و رسوخ ہوتا ہے نا، وہ دیہاتوں میں کسی کمزور اور غریب آدمی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب قبضہ کر کے عدالت میں مقدمہ کر دیا، اب غور کرنا وکیل کر دیا یا سیدھا کر جج کو پیسہ لگایا اور اسے کہا کہ یہ زمین ہمارے قابل نہیں دو۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، ایسے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر کے عدالتوں سے پیسے لو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے کچھ مال کو حاصل کر لیں بالکل بھی ناجائز طریقے سے۔ ٹھیک ہے جج فیصلہ دے دے گا کہ یہ مال تمہارا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا